خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل ایم ڈی ابصار عالم مظاہری میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. ناظرین، آج ہمارا نورانی قاعدہ کا پہلا دن ہے. تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 دونوں کو تجوید و قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. ناظرین دیکھیے، قرآن مجید کے صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سرے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یا پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ نورانی قاعدہ تحفہ ہے. ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی آدمی یا بچہ نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 27 28 یعنی مکمل نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر بہت جلد قرآن مجید سیکھ جاتا ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے میں کوئی دشواری اس کو نہیں ہوتی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. اس کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے. اس لیے ناظرین، خوب اچھی طریقے سے ہم نورانی قاعدے کو پڑھنا سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید ہم جلد از جلد سیکھ جائیں. تو ناظرین، آپ ہمارے ویڈیوز کو مکمل دیکھیے اور دوسروں تک ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اور دوست و احباب تک شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ذریعے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور آپ خیر کا ذریعہ بنے. اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں. ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے. تختی نمبر 1، مفردات. مفردات کہتے ہیں ناظرین الگ الگ حرفوں کو. دیکھیے نیچے الگ الگ تنہا تنہا جو حرف آ رہے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں. مفرد کی جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی ناظرین ہمارے ساتھ پڑھیے. جس طریقے سے ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور ہر اچھے کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کی برکت حاصل کیا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما رب زدنی علما. ناظرین، جب بھی آپ سبق شروع کریں تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، ازبر کر لیجئے، زبانی کر لیجئے، تاکہ ہر سبق کے شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد، پھر اس کے بعد سبق شروع کریں گے. دیکھیں ناظرین کیسے پڑھیں گے. آپ بھی ساتھ پڑھیے ناظرین. الف 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 با با. ہونٹوں کو ملا کر کے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے ادا کریں گے. با. تا تا. ثا ثا ثا. جیم جیم جیم. حا حا. حلق سے نکالیں گے. حا. خا خا خا. دال دال دال. ذال ذال ذال.
منہ بھر کر کے بولیں گے را، زا سیٹی کے ساتھ، زا، زا، سین، اس کو بھی سیٹی کے ساتھ نکالیں گے، پڑھیں گے سین، سین، شین، یہ بڑی شین ہے، شین، شین، صاد، صاد، منہ بھر کر کے بولیں گے صاد، ضاد، 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 طا، 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 ظا، 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 عین، 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 غین، 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 فا، 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 قاف، 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 کاف، کاف، یہ بڑے قاف ہے، یہ چھوٹی کاف ہے، کاف، لام، 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 میم، 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 نون، 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 واو، 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 ہا، ہا، چھوٹی ہا ہے، ہا، حمزہ، 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 یا، 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 نقطوں کی پہچان۔ دیکھیے ناظرین، یہ لکیر ہے، اس لکیر کے نیچے جو ایک نقطہ ہے یہ با ہے، مطلب یہ ہے کہ با جو ایک نقطہ ہوگا وہ نیچے ہوگا، اور دیکھیے یہاں دو نقطہ اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نقطہ اوپر تا ہوتا ہے، ایک نقطہ نیچے با ہوتا ہے، اور تین نقطہ اوپر سا ہوتا ہے، ایک نقطہ اوپر نون ہوتا ہے، دو نقطہ نیچے یا ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، اب ہم امتحان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم نے جو ابھی اوپر الف سے یا تک پڑھا، یعنی مفرد حرف کو ہم نے جو پڑھا اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، وہ جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے ان کو ہم نے پہچانا نہیں پہچانا، اور ہم نے جو اب تک پڑھا وہ الف سے یا تک وہ ترتیب وار تھا، یعنی ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اب امتحان میں انہی حروف کو بالترتیب لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے بالترتیب ہے، ترتیب وار نہیں ہے۔ اب ہمیں پہچان کر کے پڑھنا ہے کہ کون سا حرف تا ہے، کون سا طا ہے، کون سا سین ہے، کون سا بڑی شین ہے، کہاں ہا ہے، کہاں چھوٹی ہا ہے۔ ان تمام حروف کو ہم کو پہچان کر کے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر مرکبات کے کچھ شکلیں ہیں ملنے کی، ان حروف کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ چھوٹی تا ہے، تا، تا، قا، قا، الگ الگ آواز الگ الگ ہے دونوں۔ یہ بڑی تا ہے، یہ چھوٹی تا ہے، تو دونوں کی آواز میں فرق ہونی چاہیے۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد۔ ناظرین، قرآن کریم، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے حرف کی ادائیگی کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے
ابھی ابتدا ہے، حرف کی ادائیگی کو اچھی طریقے سے مشق کر کے صحیح کر لیں تاکہ قرآن مجید حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم نے ابھی حرف کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے ان حرفوں کو نہیں پڑھا تو پھر بعد میں مشکل ہو جائے گی اور پھر صحیح طریقے سے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ صاد، ہا، ہا، دیکھیے دونوں کو ایک ہی ساتھ صاحب کتاب نے لکھا تاکہ دونوں میں فرق ہونی چاہیے۔ یہ بڑی ہا ہے، یہ چھوٹی ہا ہے، تو یہ اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے۔ ہا، 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 چھوٹی ہا، ہا زیادہ زور نہیں لگائیں گے۔ خا، خا، قاف، قاف، بڑی قاف ہے یہ۔ ذال، ذال، جال نہیں، بہت سے حضرات اس کو جال پڑھتے ہیں، غلط ہو جائے گا، جال نہیں، ذال۔ زا، زا، ضاد، اس کو بھی بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، دواد پڑھتے ہیں، دواد نہیں پڑھیں گے، غلط ہے یہ دواد۔ ضاد، ضا، دونوں کی ادائیگی ایک ہی طریقے سے ہوگی۔ ضاد، ضا، ضا، الف، الف، عین، عین، حلق سے نکال کے پڑھیں گے، عین، نون، با، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی ناظرین مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ ناظرین جب مفرد حروف یعنی جو تنہا تنہا الف سے یا تک ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا، وہ مفرد جس کو ہم نے پڑھا تختی نمبر 1 مفردات، مفرد کی جمع ہے، تنہا تنہا حرف کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مفرد حروف جب ملتے ہیں دو لفظ ایک ساتھ تو پھر مرکب بن جاتے ہیں۔ تو جب مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، دیکھیے جب وہ حروف ملیں گے، دیکھیے الف، الف کی دو شکل ہے۔ یہ الف اس طریقے سے ہم نے پڑھا، لیکن اس طریقے سے بھی الف لکھا ہوا آتا ہے، یہ الف اور یہ بھی الف، الف، یہ دو شکل الف کے اور بھی آتے ہیں جو مرکب جب ملتے ہیں تو اس طریقے سے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ اس کو پہچان لیجئے گا کہ الف، 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 الف کی دو شکل، با، با کی دو شکل۔ دیکھیے پورا مکمل حروف تو یہ ہے با، یہ مکمل حروف الف، لیکن اس کی دو شکلیں الگ الگ ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو اس طریقے سے بھی لکھا ہوا آتا ہے، اس طریقے سے بھی۔ اسی طریقے سے با کی دو شکلیں ہیں، جب با ملتے ہیں مرکب بنتے ہیں تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ تا، تا کی تین شکل، دیکھیے تینوں شکل یہاں نیچے ہیں، تا، 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 یعنی مکمل تو یہ ہے مکمل حروف، اور مرکب جب ہوتے ہیں ملتے ہیں تو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی، اس طریقے سے بھی۔ جیم، جیم کی ایک شکل، دال، دال کی ایک شکل، یہ ملنے کی شکل دیکھیے۔ عین، عین کی دو شکل، عین جب ملتے ہیں تو عین جب ملتے ہیں تو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ فا، فا کی دو شکل، کاف، کاف کی دو شکل، دیکھیے یہ چھوٹی کاف ہے، دو نقطے والی جو ہم نے اوپر پڑھا وہ قاف ہے، یہ کاف ہے، تو کاف کی یہ دو شکل ہیں، اس طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے، مرکب جب بنتے ہیں تو اس طریقے سے مرکب میں لکھا ہوا آتا ہے۔ لام، لام کی دو شکل، دیکھیے لکھنے یہ دونوں شکل یہ مکمل ہیں، یہ دو لکھے ہوئے بھی آتے ہیں اس طریقے سے بھی۔ میم، میم کی دو شکل، نون،
نون کی دو شکل، ہا کی تین شکل. دیکھیے ہا یہ مکمل ہے، اس طریقے سے بھی ہا لکھے ہوئے آتے ہیں، تینوں شکل دے رکھا ہے، اس کو پہچان لیجئے. حمزہ کی دو شکل، یا کی دو شکل. ناظرین اب ہم تختی نمبر 2 مرکبات کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں. تختی نمبر 2 مرکبات. ناظرین مرکبات مرکب کی جمع ہے. ناظرین ہم نے گزشتہ سبق یعنی لیسن نمبر 1 میں، تختی نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا الف سے یا تک جو تنہا حرف تھے، ان تمام حروف کو ہم نے بتایا تھا کہ وہ مفرد حروف ہیں. ناظرین ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ مفرد حروف پڑھا. اب وہ مفرد حروف اب یہاں سے تختی نمبر 2 سے جو ہم پڑھیں گے وہ مفرد حروف کہیں 2 مفرد مل کر کے مرکب ہوں گے، کہیں 2-3 مل کر کے مرکب ہوں گے، اس کو ہم پڑھیں گے. اور ہم نے گزشتہ سبق میں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں بھی ہم نے پڑھی کہ الف کی 2 شکل، باقی 3 شکل. جب وہ مرکب بنتے ہیں تو وہ 2 شکلوں کے ساتھ بھی بنتے ہیں، 1 شکل کے ساتھ بھی بنتے ہیں، 3 شکل کے ساتھ بھی. وہ حروف بھی ہم نے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں بھی ہم نے پڑھی. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں. الف لام. دیکھیے ناظرین یہ تنہا ہے، لام بھی تنہا ہے، تو اس کو ہم مفرد کہیں گے. اب دیکھیے لام الف. دیکھیے لام الف کے ساتھ ملا، اب یہ مرکب ہو گیا. اب یہ دونوں کو مرکب کہیں گے، مفرد نہیں کہیں گے، کیونکہ تنہا حروف ہوں تو مفرد ہوتے ہیں، ملے ہوئے حروف کو مرکب کہتے ہیں. تو یہ مرکب ہو گیا. لام الف. الف کی دیکھیے ایک شکل. جیم الف. دیکھیے یہ الف کی ایک شکل. الف اس طریقے سے بھی آتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا ہوا آتا ہے. دیکھیے جیم کی ایک شکل، یہ دیکھیے جیم اس طریقے سے آتا ہے. ہم نے جو پڑھا تھا وہ مکمل جیم کو پڑھا، اور اب یہاں دیکھیے اس کی کٹی ہوئی شکل کے ساتھ جیم ہے. لام الف. میم الف. لام الف. با الف. لام الف. لام جیم. لام الف. لام با. لام الف. با لام با. کاف. 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 دیکھیے ناظرین یہ کاف تینوں الگ الگ ہے، تنہا یہ مفرد کہیں گے اس کو. اب دیکھیے مرکب ملے ہوئے ہیں. کاف با. کاف تا. دیکھیے ناظرین کتنے شکلوں میں دیکھیے یہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیے کاف کی ایک شکل ہے، یہ ایک الگ شکل ہے، یہ ایک شکل ہے، یہ ایک الگ شکل ہے. تو ہر ایک حرف کی شکل کے ساتھ مرکب میں دیکھیے آپ کو نظر آئیں گے. کاف الف. کاف الف. با کاف تا. تا کاف تا. با تا. سا. نون. یا. دیکھیے یہ بھی تنہا حرف ہیں، یہ ان کو مفرد کہیں گے، مرکب نہیں کہیں گے. اس کے نیچے دیکھیے مرکب. با الف. تا الف. ثا الف. نون الف. یا الف. با سین. یا سین. نون سین. تا سین. ثا سین. ثا جیم. تا حا. نون خا. یا حا. با جیم.
با میم، یا میم، نون میم. دیکھیے ناظرین یہ میم کی شکل الگ الگ دیکھیے، میم کی شکل، یہاں نون کی شکل، یہاں یا کی شکل. یہ ان تمام شکلوں میں آگے مرکب میں جب پڑھیں گے تو اس میں بھی ملے ہوئے ہوں گے اسی طریقے سے. تامیم، ثامیم، بایا، یا، نون یا، تایا، ثایا، نون بالا، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون بانون، بانون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون، جیم، حا، خا، حاثا، خوابا، جیم تا، تاحاتا، یا جیم با، صاد حابا، با خاتا، تا ہا. دیکھیے ناظرین یہ ہا ہے، ہا کے اوپر دو نقطہ لگ گیا اس لیے تا ہو گیا، تا کہیں گے اس کو، تا، ہا، باتا، یا ہا، تاہا، یا ہا با، باہا الف، باہا میم. دیکھیے ناظرین یہ ہا کی کتنی شکلیں ہیں، کس طریقے سے مرکب جب ہوتے ہیں تو اسی شکلوں میں مرکب بنتے ہیں. دال، ذال، را، زا، جیم دال، خا ذال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را، میم زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین لام، شین لام، صاد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال. حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. ناظرین یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں حمزہ ہی ہیں، صرف شکل الف کی ہے، واو کی ہے، یا کی ہے، لیکن حمزہ ہی تینوں کو بولا جائے گا. فا، قاف، واو، میم، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام،
یا فا حامیم کاف میم لام میم تامیم تامیم تا الف یا الف. دیکھیے ناظرین یہ جو الف ہے یہ الف اگر اس کے ساتھ اگر یہ کاف کے ساتھ مل جاتا تو پھر یہ لام بن جاتا. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لام الف جو ہے وہ الف کبھی بھی درمیان میں نہیں ہوتا ہے. درمیان میں الف کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ لام درمیان میں تو ہوتا ہے لیکن الف درمیان میں کبھی بھی نہیں ہوتا. الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین. دیکھیے ناظرین یہ الف کی شکل میں ہے لیکن یہ عین کے ساتھ مل گیا. اب یہ لام ہو گیا الف نہیں رہا. عین اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کبھی بعض مرتبہ لام کے بجائے الف پڑھ دیتے ہیں. عین لام. دیکھیے ناظرین میں نے اوپر بتایا کہ الف درمیان میں کبھی بھی نہیں آتا. یہاں دیکھیے درمیان میں جو آیا ہے یہ اب لام ہو گیا الف نہیں رہے گا. یہ ادھر سے بھی مل گیا اور ادھر سے بھی مل گیا بیچ میں درمیان میں آ گیا تو یہ لام ہو گیا. اگر یہاں یہ ادھر سے نہیں ملتا تو پھر یہ الف ہوتا. اب یہ لام ہو گیا. لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال. دیکھیے ناظرین نون کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ زال کو بعض لوگ نون سمجھ لیتے ہیں. ابتدا میں اکثر اس کو غلط کرتے ہیں غلط پڑھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں کہ یہ زال کو بعض مرتبہ نون کہہ دیا جاتا ہے نون بولتے ہیں. تو نون کا جو نقطہ ہوگا بیچ میں ہوگا. یہاں دیکھیے زال کا نقطہ یہاں سائیڈ میں ہے. زال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین
لام ہا میم کاف، چھوٹی کاف ہے یہ بڑی قاف، یہ چھوٹی کاف، عین صاد فا میم حمزہ، دیکھیے ہم نے پڑھا تھا حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، دیکھیے یہ حمزہ الف کی شکل میں یہاں آیا ہوا ہے، حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ ناظرین کرام، ایک خوشخبری سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ میں آن لائن نورانی قاعدہ، مکمل ناظرہ و حفظ قرآن پاک، مکمل نماز کا طریقہ، تجوید و قواعد، وضو غسل کا مکمل طریقہ، اسلام کے کلمے، ضروری فقہی مسائل، ابتدائی اسلامی تعلیم وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے سے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا دیگر اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور قرآن سیکھنے کا آغاز کریں۔ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر، ٹیلی گرام لنک موجود ہیں، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا، اللہ حافظ۔